بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معجزہ رد الشمس یعنی کہ سورج کا ڈوبنے کے بعد واپس آ جانا، اس معجزے کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے خطبہ سے اور علماء سے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے، اس لیے آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور اسی انتظار میں عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے، میں آئیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حدیث کے ساتھ اسے پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے پر، اس حدیث پر جو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اعتراض کا بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جواب آپ کے سامنے دلیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ امام طحاوی اپنی کتاب مشکل الآثار میں حدیث نمبر 1067 پر حدیث لکھتے ہیں، حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا اور آپ حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور حضرت علی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی اور سورج غروب ہو گیا یعنی کہ ڈوب گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ نے پوچھا، اے علی کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا کہ اے اللہ، یہ تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سو تو اس کے لیے سورج لوٹا دے۔ پھر حضرت اسماء کہتی ہیں، میں نے دیکھا کہ سورج غروب ہونے کے بعد پھر سے طلوع ہو گیا۔ اس روایت پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں فضیل بن مرزوق، جو کہ مختلف راوی ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں نے، کچھ محدثین نے ان کی روایتیں قبول کی ہیں اور کچھ نے ان کی روایتیں قبول نہیں کی ہیں، یعنی کہ ایسے راوی کو مختلف ہی کہتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ اس کا ایک راوی مختلف ہی ہے تو لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ حالانکہ راوی کے مختلف ہی ہونے سے روایت ضعیف نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی آئیے ہم اس کی دوسری سند آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ایسی سند جس میں فضیل بن مرزوق نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی یہ حدیث موجود ہے۔ امام طحاوی نے اسی روایت کو اپنی اسی کتاب میں حدیث نمبر 1068 پر دوسری سند سے بھی نقل کیا ہے، اور اس سند میں فضیل بن مرزوق موجود نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی اپنی کچھ ویڈیوز میں یہ اصول دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ جب کوئی روایت دو الگ الگ سند کے ساتھ آتی ہے تو اگرچہ دونوں میں ایک ایک راوی ضعیف ہو، لیکن پھر بھی وہ روایت حسن درجے کی ہو جاتی ہے۔ اب اس دوسری سند پر بھی ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس سند میں ایک راوی ہیں عون بن محمد، جن کی توثیق کسی نے نہیں کی ہے، یعنی کہ کسی نے بھی ان کو ثقہ نہیں کہا ہے، بھروسے مند نہیں کہا ہے۔ تو آئیے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ یہ روایت عون بن محمد کے بغیر بھی موجود ہے تیسری سند سے۔ آئیے وہ سند بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام دولابی نے اپنی کتاب الذریۃ الطاہرہ میں صفحہ نمبر 91 پر حدیث نمبر 164 پر اسی حدیث کو تیسری سند سے بھی لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر عون بن محمد موجود نہیں ہے، یعنی کہ یہ روایت کئی سندوں سے ثابت ہے اور یہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ تین سندیں تو یہاں پر آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیں، ان تین کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری سندیں موجود ہیں جن کو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس حدیث کی صحت پر، اس کے تعدد ترک پر، یعنی کہ اس کی سند کے ملٹیپلیکیشن پر امام سیوطی نے ایک پورا رسالہ لکھا ہوا ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام طحاوی نے اس حدیث پر ہونے والا اعتراض بھی نقل کیا ہے، اور وہ حدیث نمبر 1069 پر لکھتے ہیں، کسی کہنے والے نے کہا، آپ یہ روایت کیسے قبول کر سکتے ہیں، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی روایت بھی بیان کی ہے جو بظاہر اس حدیث کی مخالف ہے۔ پھر انہوں نے وہ روایت اس طرح بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج سوائے حضرت یوشع کے کسی اور کے لیے نہیں رکا۔ پھر اسی اعتراض کی دوسری سند بھی امام طحاوی لکھتے ہیں حدیث نمبر 1070 پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت یوشع بن نون کے لیے سورج پلٹایا گیا، پھر ان کے بعد کسی کے لیے نہیں پلٹایا گیا۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ ان دنوں پیش آیا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ پھر اس کے آگے امام طحاوی انہی روایتوں کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، اس اعتراض کے بارے میں ہمارا جواب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے یہ ہے کہ بے شک اس حدیث میں اس کے دو راویوں نے ہمیں مختلف روایتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے جو روایت علی بن حسین نے بیان کی ہے، یعنی کہ پہلی روایت، وہ یہ ہے کہ سورج کسی اور کے لیے نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوشع بن نون کے۔ پھر آگے کہتے ہیں امام طحاوی، اگر حدیث کی یہی حقیقت ہے، یعنی اس کا یہی معنی ہے کہ کسی اور کے لیے نہیں روکا گیا، تو پھر اس حدیث میں اور ہماری بیان کردہ حدیث میں کوئی تعارض نہیں، یعنی کوئی کلیش نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کہتی ہے کہ کسی اور کے لیے نہیں روکا گیا، جبکہ ہماری بیان کردہ حدیث یہ کہتی ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد دوبارہ پلٹایا گیا۔ تو دونوں کا معنی الگ الگ ہے، اس لیے دونوں میں کوئی کلیش نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اور جہاں تک بات ہے اس روایت کی جس کو یحییٰ بن زکریا نے بیان کیا ہے، یعنی جس میں یہ الفاظ ہیں کہ سورج حضرت یوشع بن نون کے علاوہ ان کے بعد سے کسی اور نبی کے لیے نہیں پلٹایا گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے بعد سے آج تک، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو بیان فرما رہے تھے تب تک کو بیان فرما رہے تھے کہ ان کے بعد سے آج تک کسی اور نبی کے لیے نہیں پلٹایا گیا۔ تو یہ اس سورج لوٹائے جانے کے خلاف نہیں ہے، یعنی کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے لوٹایا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے افعال میں سے ہے جس سے کوئی ناواقف نہیں ہے۔ سورج کا غروب ہونے سے رک جانا اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ سورج ان کی خاطر کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ پر رک جائے۔ تو اس حدیث پر موجود دونوں قسم کے اعتراض کے ہم نے جواب آپ کو دے دیے۔ ایک وہ جو اس کے راوی پر اعتراض تھا کہ اس کے راوی ضعیف ہیں، تو ہم نے 3 الگ الگ سند سے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی، اور دوسرا اعتراض یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث اس حدیث کے بظاہر خلاف نظر آتی ہے کہ سورج کسی اور کے لیے نہیں رکا، تو اس کا جواب بھی امام طحاوی اور دوسرے کئی محدثین نے دے دیا ہے۔ اب آئیے ایک اور محدث ابن حجر اسقلانی کا قول بھی اس بارے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221 اور 22 پر لکھتے ہیں، امام طبرانی کی معجم الاوسط میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو حکم دیا تو وہ ایک گھڑی کے لیے ڈوبنے سے مؤخر کر دیا گیا۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ پھر حضرت یوشع علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ فرمانا کہ ان کے سوا کسی اور کے لیے نہیں روکا گیا، یہ آپ سے پہلے گزر جانے والے انبیاء کرام کے حوالے سے ہے، یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دوبارہ کسی کے لیے نہیں روکا جا سکتا یا پھر اب دوبارہ کسی کے لیے نہیں لوٹایا جا سکتا۔ اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج روکے جانے کی نفی نہیں ہے۔ امام طحاوی نے اور امام طبرانی نے معجم الکبیر میں، حاکم نے اور بہقی نے دلائل النبوہ میں حضرت اسماء بنت عمیس سے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا فرمائی جب آپ حضرت علی کی زانو پر اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور حضرت علی کی عصر کی نماز رہ گئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر سورج کو لوٹا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت علی نے نماز عصر ادا کر لی تو پھر سورج غروب ہو گیا۔ یہ نہایت عظیم الشان معجزہ ہے۔ علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں وارد کر کے غلطی کی ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب رد علی روافض میں اس حدیث کو موضوع گمان کر کے غلطی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث پر موجود تمام اعتراض کے جواب دے دیے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی روایت کو جو لوگ اس سے ٹکراتا ہوا سمجھ رہے تھے تو اس میں تطبیق بھی بتا دی، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ ابن جوزی نے اور ابن تیمیہ نے جو اس حدیث کو موضوع سمجھا ہے تو ان کا اس کو موضوع سمجھنا غلطی ہے۔ یعنی کہ حضرت علی کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے سورج واپس لوٹ آیا، اور پھر سورج کی موجودگی میں حضرت علی نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ تو یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کی ایک انگلی مبارک کے اشارے سے
چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں اور آپ کی دعا سے سورج بھی واپس لوٹ آتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔